अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब जो है शादी पे हम देखते हैं कि जब शादी होती है तो उसमें शादी की ज़िंदगी में और अपने मेके की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? आप अपने घर में जो है मेके में जो है आपके पास वो सारे रिश्ते होते हैं, ठीक है? आपके पास माँ भी होती है, बाप भी होता है, बहन भाई भी होते हैं। ये सारे रिश्ते जो है ना आपको यहाँ पे भी आके मिल जाते हैं। आपको इसी तरह ना सास के फॉर्म में माँ मिल जाती है, ससुर की फॉर्म में जो है ना बाप होता है, सिबलिंग्स होते हैं, उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं बहन भाई। तो आपको सारे रिश्ते मिल जाते हैं। तो आप जो है एक बेसिकली एक नया रिश्ता है वो जो आपका हस्बैंड का है। उस हस्बैंड का रिश्ता है कि जो आप अपना सारा जो है ना वो प्यार भरे जो रिश्ते थे आप छोड़कर आ जाते हो। अपना बेडरूम छोड़ के आ जाते हो, अपना तकिया छोड़ के आ जाते हो, अपनी माँ के हाथ के खाने छोड़ देते हो। वहाँ पे आपको इतना शहजादियों की तरह रखा हुआ और अब इतना ज़्यादा जो है ना कंफर्ट जोन था आपका इतना ज़्यादा। तो वो आपकी मजाज को समझते थे, आपकी अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ों को समझते थे। सब कुछ छोड़ के आप किसके लिए आए हो? तो आप अपने शौहर के लिए आए हो, ठीक है? अपने हस्बैंड के लिए आए हो। तो अब ये कि लेकिन हस्बैंड आपको ज़ाहिर है कि अकेला नहीं मिलता, कोई उसके साथ ये सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी एक नई चीज़ है। उसको भी जो है अब उसके लिए भी एक डबल फैमिली हो गई, एक बिग फैमिली हो गई है। उसको भी अब आप दोनों को जो है समझो 2 मॉम्स हो गई आपकी, 2 डैड्स हो गए हैं, कितने सारे माशाल्लाह बहन भाई हो गए। तो ये सारे आपको जो है ना पूरा पैकेज मिलता है, ठीक है? अकेला अकेला नहीं मिलता, अकेला स्पाउस नहीं मिलता, आपको सारा करता है। तो इस जो है लेक्चर में मैं ये बताऊंगी कि आपने घर वालों के साथ किस तरह से करना है, क्योंकि आप उनको काट नहीं सकते, आप उनके साथ वॉल्स नहीं बना सकते, आप उनको जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, ठीक है? तो वो आपको दिल बड़ा करना पड़ता है और इनको अच्छे से निभाना पड़ता है। ना तो लड़की काटने की कोशिश करे, ना लड़का काटने की कोशिश करे। दोनों को जो है स्टोन वॉल्स नहीं बना लेनी चाहिए, उनको ब्रिजिंग करनी चाहिए, उनको ब्रिजेस बना के उनको जोड़ना चाहिए, दिल बड़े करने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए ये मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत के रिश्ते हैं। और लड़की को इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि वो जो है वो अपना घर छोड़ के आती है, उस घर में जाती है, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है, ठीक है? तो उसको ज़्यादा एडजस्ट होने के लिए जो है ना उसको मेहनत करनी पड़ती है। लड़का तो फिर भी उसी घर में होता है, या फिर अगर वो अलहदा भी रहे तो फिर भी उसको ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन लड़कियों को जो है ना नए घर में जाके ना एक एडजस्टमेंट पीरियड जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर देखना पड़ता है। और अगर तो पूरा मेंटली प्रिपेयर होके गई है कि ठीक है एक नए माहौल में जा रही हूँ, नए घर में जा रही हूँ, तो मैं जो हूँ उनके सबके उसके दिल जीतने होते हैं। लड़के को भी जीतने होते हैं लेकिन लड़की को ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये कि मैं कैसे उनके दिल जीतूँ, कैसे मैं अपनी जगह बनाऊँ, किस तरह से जो है ना मैं उनके साथ घुल मिल जाऊँ। तो ये लड़की को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं जो टिप्स दे रही हूँ, सबसे पहली तो बात वही अभी जैसे हमने अखलाक की बात की है, तो अखलाक जो है वो आपको अपना बेहतरीन दिखाना होगा वहाँ पे और दिल से करना होगा, ये सुपरफिशियल नहीं। क्योंकि अगर सुपरफिशियल होगा वो तो आपका कुछ महीनों में जो है ना वो निकाब उतर जाएगा, फिर आपकी असलियत नज़र आ जाएगी। आपको दिल से अपनाना होगा, आपको दिल से उनके साथ जो है ना उनको अपनी फैमिली मानना होगा और दिल से जो है उनको मुस्कुरा के और उनके अंदर जो है ना उनको समझना होगा, घुल मिल जाना होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप को अच्छा अखलाक दिखाना होगा। देखें, लड़कियों को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप चाहे जितनी मर्जी प्रिटी हो, आप बहुत एजुकेटेड हो, बहुत प्रोफेशनल हो, बड़ी अच्छी जॉब पे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, नर्सिंग, जो भी आप कर रहे हो, बहुत अच्छा है सब कुछ, बड़ा अच्छा पैकेज है आपके साथ। लेकिन अगर आपके पास अखलाक ही अच्छा नहीं है, आप उनके साथ मुस्कुरा के बात ही नहीं करते, उनमें घुलते मिलते नहीं हो, तो आपकी सारी इक्वेशन, एक तरफ आपका सारा ये खूबसूरती थी, एजुकेशन थी, अच्छी फैमिली थी, ये सारी चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ है अखलाक। अखलाक अगर अखलाक आपका अच्छा नहीं है तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। फिर क्या फ़ायदा? कोई नहीं देखता कि आपके पास कितनी जो है ना इतनी ज़्यादा आपके पास प्लस पॉइंट्स थे। वो जब आप उनको चाहिए आपका अखलाक, कि आप उनके अंदर कितने ज़्यादा जो है ना घुल मिल जाते हो, आप उनके साथ कैसे प्यार से बात करते हो, उनको इज्जत देते हो, उनको वैल्यू देते हो। उनके लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? आप कितने भी हाई अचीवर हो, उनको क्या, जब आप उनसे बात ही नहीं ठीक करते, उनसे वो ही नहीं करते। और फिर देखें, मैं हमेशा लड़कियों से कहती हूँ कि देखो तुम लोग जो ना अपने ससुराल से अच्छा बना के रखो। देखिए, मियाँ बीवी की तो हो जाती खटपट, दिन में कई दफ़ा होनी है। अब ये नहीं कि अगर आपकी मियाँ बीवी की आपस की खटपट है तो आप जो है ससुराल से ही ताल्लुकात ख़राब करने शुरू कर दो। आप उनको मैसेज ना करो या उनसे कट ऑफ करने की कोशिश करो।
تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سسرال وال اگر خدا نخواستہ کبھی آگے کوئی پرابلمز آتی ہیں، میاں آپ سے زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کا سسرال کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا سپورٹ بھی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے بچے کو بھی سمجھائیں گے، دونوں طرف یہ بات ہوگی، تو وہ جو ہے نا پھر اپنے اپنے بچے کو سمجھاتا ہے انسان کہ دیکھو وہ جو ہے اچھی ہے یا اچھا ہے، تو تم لوگ جو ہو اپنے پرابلمس کو سالو کرو اور شادی کو لے کر آگے چلو۔ تو یہ بات ہے کہ سسرال کے ساتھ اچھا بانڈ ہونا، چاہے آپ کا آپس میں کتنا بھی خراب ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے سسرال کے ساتھ جو تعلقات خراب کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی طرح یہ کہ لڑکی کو چاہیے، جب وہ نئی لڑکی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سسرال والوں کو کوالٹی ٹائم دے، اگر وہ سمجھے انٹروورٹ بھی ہے اور وہ تھوڑا اوائڈنٹ پرسنالٹی بھی ہے، پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم، چاہے کچھ ہو، ایک اچھی ایکٹیویٹی اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی رکھے، مل کے ان کے ساتھ، چاہے کوئی ڈرامہ دیکھ لے، چلو ڈرامہ کو میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں، لیکن کوئی ایکٹیویٹی ایسی رکھے ان کے ساتھ، کہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے۔ اگر وہ جاب کر کے آتی بھی ہے، تھکی ہوئی آئی بھی ہے، میکے میں تو یہ تھا تھکی ہوئی آئی ہے، اب بس امی ابو میں تو جا رہی ہوں اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ایم ویری ٹائرڈ، لیکن جہاں سسرال میں سے نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوالٹی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پش کریں کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو ٹائم کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے، اور اگر لانگ ڈسٹینس ہے تو آپ ان کو آف اینڈ آن میسیجز کریں، ان کا حال پوچھیں، ان کا کریں، ٹھیک ہے لمبی لمبی گپ شپ نہیں لگائیں، آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم، لیکن یہ کہ حال چال پوچھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہم سارا دن تو فون ہاتھ میں ہوتا ہے، تو آپ بچوں کو میں یہی کہوں گی، اگر آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہو، ان کو میسیجز کر دیتے ہو، تو دیکھو ان کے دل کی دعا ہی لیتے ہو، یہ بات نہیں، وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا دل چاہتا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں، آج کل کے زمانہ اب ڈفرینٹ ہے، ہر کوئی دوستی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ فرینڈشپ ہو، نہیں لوگ چاہتے کہ لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، تو آج کی جنریشن کی مائیں بھی فرق ہیں، اور پہلی جنریشن نہیں ہے کہ فل کنٹرول ہو اور اس طرح سے، بس ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑی سی وہ چاہیے، ان سے ان کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہی دے دو، وہی ان کے لیے بہت ہے ان کا۔ اب پھر لڑکیاں کہتی ہیں یا لڑکے کہتے ہیں ہم کیا اپنے سسرال والوں سے بات کریں، ہمیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی، بھئی یار تم لوگ کے گھر میں بھی تو ماں باپ ہے نا، تو اب دیکھو حال چال پوچھ لو، آپ نے کیا کھایا، کیا پکایا، کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں، آپ نے کیا کیا، بس 4-5 باتیں پوچھ لو، تو پھر اگر وہ خود بھی ذرا باتوں نہیں ہوں گے، وہ خود بھی کوئی نہ کوئی ٹاپک نکال کے آپ سے بات کر لیں گے، تو آپ نے کوئی فلاسفی تو نہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی، بس یہ روٹین کی باتیں ہی کرنی ہے نا، تو آپ ان کے پاس ضرور ان کو فون کر کے پوچھ لو، یا ان کو جو ہے ان کے پاس بیٹھو، اگر آپ لوگ اکٹھے رہتے ہو تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرو۔ اب سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بس ٹھیک ہے اتنے لمیٹڈ ٹائم کو ہی ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں وہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب ہماری بہو جو ہے ہم سے گھنٹوں بات کرے یا ہمارے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرے، تھوڑا سا جو وہ دے کوالٹی ٹائم، تو دیٹ شوڈ بی گڈ انف، ٹھیک ہے، جتنا بھی منیمم جتنا بھی ہے اٹ شوڈ بی اوکے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی بھی لائف ہے، ان کے اپنے بھی بہت سارے کام ہیں، تو اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے آپ سے کچھ ٹائم ایکٹیویٹی وہ کیا ہے، انٹریکٹ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر بچوں کو میں یہی کہتی ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کی فیملیز کو رسپیکٹ دیں، ٹھیک ہے، سمپل سا رول ہے، گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ، جتنی آپ دو گے ان کو ویلیو دو گے، رسپیکٹ کرو گے، تو آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی، اور یہ کہ آپ کے ہسبینڈ بھی خوش ہوں گے، اور اگر ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کی فیملی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو وائف بھی خوش ہوگی، تو دونوں اسپاؤسز خوش ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کو یہ عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، تو یہ کہ اور لڑکیوں کو میں یہ سمجھاتی ہوں کہ سسرال میں جو ہے نا، چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر انسان کو جو ہے نا رسپیکٹ دو، ٹھیک ہے، جس بھی ایج کا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، تو ہر بندے کی ویسے بھی کرنی چاہیے اور سسرال میں خاص طور پہ کرنی چاہیے عزت، یہی سوچ کے کر لیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کی رسپیکٹ نہ کریں اور ان پہ شفقت نہ کریں ان کے بچوں پہ، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، مسکرا کے بات کریں، سافٹ لہجے میں بات کریں، اور اگر آپ چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ تھوڑے سخت مزاج ہیں، آپ گھر والوں سے اپنے کئی دفعہ غصہ بھی شو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ سسرال میں آپ جو ہے اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور اس میں جو ہے نا ان کو پیار محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا
کہ زبان جو نرم ہوتی ہے، تو زبان سے کسی نے پوچھا کہ تم 32 دانتوں میں کیسے رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی نرمی کی وجہ سے رہتی ہوں۔ تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور اپنی اس نرمی کو، یہ نرمی آپ کو بہت فائدہ دے گی، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ فائدہ دے گی۔ اور دیکھیں، میں بچیاں جب جاتی ہیں میں ان کو کہتی ہوں یار تم لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں مان لیا کرو۔ اگر ساس نے کہا یہ والا ڈریس پہن لو تو کیا فرق پڑتا ہے، پہن لو، ساس کی بات مان لو، ہر چیز کو اپنے ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لو۔ اگر اس نے کچھ کپڑے بنا کے اپنی پسند سے آپ کو دے دیے اور اس کا دل چاہ رہا ہے آپ وہ پہنو تو پہن لو، اتنی کیا بڑی بات ہوگی اگر آپ کبھی ان کی بات مان دو گے۔ ساری عمر پڑی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کپڑے بناؤ گے، پہنو گے، وہ کرو گے، انہوں نے کوئی بنا لیے تو ان کا دل رکھ لو، لیکن ایک ایگو کا مسئلہ بنا دینا یا یہ نہیں یہ تمہارے ٹیسٹ کے نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں پہنیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بنا دیے تو آپ ان کو پہنو، ان کا بھی دل ہوگا، اور اگر آپ کہیں دور ہو ان کے پہن کو ان کو پکچر بھیجو کہ آنٹی یا اماں جو بھی وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے میں نے پہنا، آپ نے مجھے بنا کے دیا، تو ان کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ سارے کپڑے ویسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ، بہتر یہ کہ آپ لڑکی سے کہ خود ہی بنا لو اپنی چیزیں، ہم پیمنٹ کر دیں گے، کیونکہ جس نے پہنا ہے اس کی پسند کی ہوں تو وہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بنا چکا ہے اور دے دیے اس نے تو پھر لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اسی کو پہنے اور شوق سے پہنے اور ان کے تھینکفل ہوں، گریٹفل ہوں کہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اور لڑکیوں کو کہتی ہیں اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو کبھی اپنے ساس سسر کے پسند کے ان کو کھانے بنا کے دے دیں، کوئی کیک ان کو پسند ہے وہ بیک کر کے دے دیں، کوئی وہ جو ہے کبھی ان کے کمرے میں پھول لگا دیں۔ اور یہ کہ ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ جو بھی بنائے، چاہے وہ جیسا بھی بنائے، بھی وہ بچی پڑھتی ہوئی بچی آ گئی تھی، ظاہر ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا، اس کے ہاتھ میں جو ایک وہ بیٹھتا ہے نا مزہ آنے میں اور اس میں ڈیولپ ہونے میں۔ اور آج کل بچیاں بہت وہ دیکھ لیتی ہیں ویڈیوز سے، دیکھ دیکھ کے بہت اچھا بنا لیتی ہیں، لیکن اگر کچھ کمی رہ بھی جائے تو پھر بھی اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا دل بڑا کریں اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اپنے طریقوں کے ساتھ جو ہے نا اس میں وہ کریں، کہتے ہیں نا انمیش کر دینا، گھل مل جائے وہ، بالکل آپ کے اندر وہ جو ہے نا وہ انمیش ہو جائے، تو اس طرح سے۔ تو اس میں سسرال والوں کو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ بچی کو بھی ٹائم دے، کچھ مہینے دے، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہی ہے یا چلو ساتھ نہیں بھی رہتی، اس کو ٹائم دے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ اور یہ کہ اگر ساتھ رہتی ہے، لڑکیاں شروع میں دیر سے اٹھتی ہیں تو آپ برا نہ منائیں کہ دیکھو جی کیا دوپہر ہو گئی اٹھی نہیں ہے، تو بہت سارا دفعہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ بہت دیر سے اٹھتی ہے، تو وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے جوانی میں نیند بھی زیادہ آتی ہے، تو ان باتوں کو برا نہیں منانا چاہیے، ان کو ان کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے۔ وہ جب بھی اٹھ کے آتی ہے بس اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ اٹھ کے آئے وہ اچھے پیار محبت اور عزت کے ساتھ جو سب کے ساتھ پیش آئے، اچھا گھل مل جائے ان کے اندر۔ اچھا، بہو کو میں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ وہ جو ہے نا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ دیکھے سب لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر ان کے گھر میں کچن میں کہاں کہاں ہیلپ چاہیے وہ ساتھ آہستہ آہستہ ہیلپ آؤٹ کرانے کی کوشش کرے، لیکن ظاہر جو ساس ہے یا وہ جو بھی ہیں گھر میں، وہ اب اولڈ ہو رہی ہیں، ان کی بھی انرجی لو ہو رہی ہے، اگر وہاں ان کو جہاں جہاں ہیلپ چاہیے تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں۔ اور لیکن سسرال والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بہو لے کر آئے ہیں، کوئی نوکرانی نہیں لے کر آ گئے ہیں، کوئی میڈ نہیں ہے کہ وہ اب آپ جو ہے بالکل بیٹھ جائیں، آخر اس کے آنے سے پہلے بھی تو آپ گھر کے کام کر ہی رہے تھے نا، جس بھی لیول کے کر رہے تھے، تو اب یہ نہیں کہ وہ آ گئی ہے تو آپ جو ہے آپ صوفے سے نہ ہٹیں اور وہی سب کچھ کریں، آپ مل جل کے کام کریں اور اپنا اپنا پارٹ اس میں وہ کریں۔ اور یہ کہ بچی جو ہے اور بچیاں جو ہیں وہ ظاہر اپنے گھر میں اتنا کام نہیں کرتی، پڑھائی ختم ہوتے ہی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کو اتنا نہیں آتا، تو ان کو آہستہ آہستہ سکھائیں، صبر کے ساتھ سکھائیں، اور یہ نہیں کہ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ اور یہ پڑھی لکھی کوئی میڈ نہیں ملتی آپ کو تو آپ اس کو آہستہ آہستہ جو اپنے گھر کے ماحول کا سکھائیں، اپنے گھر کی ویلیوز بتائیں، تو آہستہ آہستہ کریں۔ تو بچیوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ایک دم جا کے بہت سارے کمپیریزنس مت شروع کر دو کہ ہمارے گھر میں تو یہ ایسے ہوتا تھا، آپ کے گھر میں یہ کیسے ہوتا ہے۔ کرٹیکل ایویلویشن اور ججمنٹل مت ہو جائیں، اور یہ کہ جاتے ہی چینجز بھی نہ کرنی شروع کر دیں کہ مجھے تو یہ طریقہ نہیں پسند، آپ کیسے کر رہے ہیں، اور اس طرح کے۔ کیونکہ میں ایک کسی کا جانتی تھی کہ ان کے ساس بہو کی یہی لڑائی ہوتی تھی، بہو کہتی تھی کہ ڈش واشر میں برتن لگانے ہیں، وہ کہتی تھی نہیں لگانے، تو اس طرح سے یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مان لیں، ایک دوسرے کا دل کر لیں، اور اس معاملے میں میں ساسوں کو ہی کہوں گی دل بڑا کریں، نئی بچی جو کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نیا جو ہے وہ کر لیں۔ لیکن اگر بہو کو، ویسے میں کہوں گی کہ شروع میں سسٹم کو آبزرو کریں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا
کہ جب آپ کسی جاب میں جاتے ہو، آپ جاتے اگر آپ ساری چینجز کرنا شروع کر دو گے اور کہو گے یہ بھی غلط سسٹم چل رہا ہے، وہ بھی غلط سسٹم چل رہا ہے، تو وہ پرانے لوگ کہیں گے یہ کون آ گیا، تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہ آپ ٹائم لو، آبزرو کرو کہ ان کے کیا طور طریقے ہیں، ان کے کیا کام کرنے کے طریقے ہیں، تو پھر اس کے بعد گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے نا، اگر آپ نے کوئی چیز انٹروڈیوس کرانی ہے تو آہستہ آہستہ کرانا ہے. ٹھیک ہے، ایک دم سے جاتے ہی نا ڈنڈا لے کے شروع نہیں کر دینا کہ آپ کا تو سارے سسٹمز ہی غلط ہیں. تو پھر ظاہر ہے بھی وہ ساس کو بھی ہوگا اچھا میں بالکل ہی غلط تھی، اتنے سال میں نے کیا کیا ہے، جھک ماری ہے. تو اس لیے کہ اس کا دل نہیں توڑنا، ان کا بھی دل نہیں توڑنا ہے. تو یہ کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا نئی چیزیں اور نئی وہ جو بھی ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں. ٹھیک ہے، اور آپ اپنی خاص طور پہ میں لڑکیوں سے کہتی ہوں، بلکہ ساسوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ہر بات کے اوپر اوور ری ایکٹ نہ کریں. اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے جو باڈی، اپنے فیشیل ایکسپریشنس کے ساتھ جو ہے ایک دم سے جو ہے نا یہ مت شو کریں کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، یہ نہیں آ رہی. دونوں بڑے دل کے ساتھ دیکھیں ایک دوسرے کے، ہم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں، جو بھی ہے پازیٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. اور ویسے بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھائے اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس سے پازیٹیو چیزیں جو بھی وہ سیکھ سکتی ہے، ان کے اتنے سالوں کا جو بھی وہ ہے رزلٹ ہے، نتیجہ ہے جو بھی انہوں نے کیا، اس کو گریب کر لے، اس کو سیکھ لے، ایبزارب کر لے. تو بچیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری آپ کو ویڈیوز ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن جو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ساس کا بھی دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میں کہ اس نے مجھے بڑا سمجھا، اپنی ماں کی طرح سمجھا، مجھ سے سیکھا، تو ان کا بھی دل بڑا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دونوں جو ہیں آپس میں اچھا جو ہے ریلیشن شپ بنائیں. اور آپ اور اس میں یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لیڈیز اپنے پرابلمس جو ہیں وہ خود ہی سالو کریں، ہسبینڈ تک نہ پہنچنے دیں. پیار محبت سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور معاف کر دیا کریں، اگنور کر دیا کریں کوئی بات اگر پسند نہ آئے، اور تھوڑی دیر خاموش ہو کے سوچا کریں کہ کیوں ہمارے اندر یہ تھوڑی سی فرکشن آ گئی ہے. تو اس فرکشن کو خود بخود سالو کرنے کی کوشش کریں، بچوں تک، لڑکوں تک نہ پہنچائیں. اور میں ہمیشہ لڑکیوں سے کہتی ہوں دیکھو اگر ساس کی کوئی بات بری لگ گئی تو اس وقت سوچا کرو کہ میری ماں نے بھی تو مجھے کتنی دفعہ سمجھایا، کتنی دفعہ ڈانٹا، کئی دفعہ تو تھپڑ بھی لگائے. تو اپنی ماں کی تم ساری باتیں بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن ساس نے کہیں کوئی نصیحت کر دی، کوئی تھوڑا سا سمجھا دیا کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو، وہ تو ساری عمر وہ بیچارہ جو شوہر ہے اس کو تو یہ تانے ہی سننے پڑتے کہ آپ کی ماں نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا، آپ کی بہن نے مجھے ایسے کر دیا تھا. تو آپ یہ سوچو کہ لڑکی کو سوچیں جی کہ اپنی ماں سے کتنی ڈانٹ کھائی ہوئی ہے. اور اسی طرح یہ کہ اپنی بہن کے ساتھ کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اگر نان نے کچھ کہہ دیا تو ایسی کیا بات ہو گئی ہے. تو ہم لیکن یہ نا کہ ہم اپنے ماں کو، بہن کو ہم معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 وہ تو ہماری سنسیئر ہیں، ہمارا اچھا چاہتے ہیں. تو بھئی ساس اور نان یہ بھی جو ہے نا یہ بھی سنسیئر ہوتی ہیں، وہ آپ کا برا نہیں چاہتی ہیں، وہ بھی آپ کا اچھا ہی چاہتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ وہ یہی چاہتی ہیں کہ یہ رشتے جو ہے نبھ جائیں اور آپ لوگ خوش رہو نا. لیکن یہ کہ ان کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ انسیکیورٹی آ جائے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے بیٹے کو ہم سے بدزن کر دے گی، ہمارے بیٹے کو لے کے علیحدہ ہو جائے گی. تو ہمیں انسیکیور نہیں ہونا چاہیے جن کے بیٹے ہیں کہ وہ جو ہے کہیں نہیں جاتے، بیٹے آپ کے ہی ہیں، آپ کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ آپ ایسی نیگیٹو سوچوں کو جو ہے نا اپنے فوراً جھٹک دیں، ایسے خیال آئے نا. تو ہمیں پورا پروموٹ کرنا چاہیے کہ بچوں میں جو ہے نا آپس میں صلح صفائی ہو اور پیار محبت کے ساتھ وہ آگے زندگی لے کر چلیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ سچویشن کتنی زیادہ آج کل خراب چل رہی ہے، تو پیشنس کتنا کم ہے ینگ بچوں میں، تو ان کو پیشنس کا درس دینا چاہیے. آخر میں تھوڑی سی باتیں میں یہ کروں گی کہ کیا نہیں کرنے. یہ تو تھے نا ڈوز کہ آپ مسکرا کے رہو، ان کو سمجھو، آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کرو اپنی چیزیں، اور پھر یہ کہ سیکھو ان سے، ان کو عزت دو، رسپیکٹ دو، ویلیو دو. یہ ساری چیزیں تو ڈوز میں تھیں کہ یہ سب آپ نے کرنے ہیں. اور کیا نہیں کرنا، میں کہتی ہوں خاص طور پہ بہو کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے کمپیریزنس نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے میکے کا اور سسرال کا ہر وقت کمپیریزن نہیں کرنا. لڑکیوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو ہے یہ نہیں کہنا کہ ہم لوگوں کی فیملی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہے، یہ سب ہم ایسے، میرا بھائی ایسا، میرے ابو ایسے. اور اپنے ابو کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی کمپیئر نہ کریں اور فیملیز کو بھی کمپیئر نہ کریں کہ ہمارے جو ہے نا اس طرح سے ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے، یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو نہیں بیچ میں لانا چاہیے. اور
क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने रिश्ता कर दिया, जब आपको पता था ये सब कुछ, तो अब ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, इन कंपैरिज़न का कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ुद को भी हर वक्त कंपैरिजन्स में डाले रखना ये गलत बात होती है। और ससुराल वालों को भी मैं ये कहती हूँ कि अपनी बहू को दूसरों की बहुओं के साथ कंपेयर ना करें कि देखो उसकी बहू कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा काम करती है, वो कितनी सुघड़ है। तो ये नहीं, आपने अपनी बहू को भी दूसरों के बहुओं के साथ कंपेयर नहीं करना। और इवन अगर आपकी 2 बहू हैं तो आपने उनको आपस में भी कंपेयर नहीं करना कि देखो ये कितना अच्छा हैंडल करती है, तुम ऐसा नहीं करती हो, या इस तरह से। तो ये नहीं करना आपने, ठीक है? क्योंकि फिर ये कि हर कोई डिफरेंट होता है, आपने ये बात समझ लेनी है कि ये हर कोई डिफरेंट होता है और हर एक के अंदर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। कोई पूरा ना तो एंजल है, ना पूरा कोई शैतान है, ठीक है? इंसान है। तो हर किसी के पॉजिटिव्स को देखें, उसके अंदर जो खैर है उस पर नज़र रखें, और जो नेगेटिव्स हैं उसको इग्नोर करें। अगर उसकी इस्लाह हो सकती है तो उसको प्यार प्यार से इस्लाह की तरफ लेकर आएँ। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है, उसके अंदर नेगेटिव्स ऐसे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ना कि थोड़ी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर किसी के पास चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीज़ें आ गई होती हैं नेगेटिविटी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उनको दूर किया जाता है। और समझना चाहिए कि वो बिहेवियर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए माफ़ कर देना चाहिए कि हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना बैगेज होता है, कुछ ना कुछ जो है ना नेगेटिविटी आ गई होती है बचपन की। तो लेकिन बहरहाल उसको सॉल्व करना है, उसके लिए भी अच्छे फ़ायदे की बात है और सबके लिए अच्छे फ़ायदे की बात होती है। फिर एक बात मैं कहती हूँ बच्चियों से कि आप लोग हर बात जो है ना मेके में ना बताएं। हर बात ससुराल की छोटी बड़ी बात, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं बताना चाहिए। और माँओं को भी मैं कहती हूँ, लड़की की माँओं को, कि लड़कों की माँओं को भी, लेकिन लड़कियाँ क्योंकि ज़्यादा करती हैं इस तरह से बातें, तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि ये नहीं कि अब सेल फोन हाथ में तो हर वक्त खबर ले रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ससुराल में किसी ने क्या कह दिया, क्या पका है, क्या नहीं पका। ये गलत बात होती है, ठीक है? लेट देम लिव देयर ओन लाइफ, लेट देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, उनको खुद ही हैंडल करने दें। तो आप जो है हर चीज़ की टो ना लें, टो लेना वैसे ही गलत बात है। और क्योंकि देखिए माँ बाप अगर कोई नेगेटिव बात वो बताएगी जाके अपने घर वालों को, लड़की, तो माँ बाप तो सेंसिटिव होते हैं। भी हमने बच्चों को इसलिए तो नहीं पाला ना कि वो जो है कोई भी उनका फ़ायदा उठाए या कोई उनको अब्यूज़ करे। तो लेकिन छोटी छोटी बातें जो है उनको बड़ा नहीं बना देना चाहिए, ठीक है? उनको माउंटेन्स नहीं बना देना चाहिए। जैसे हमने वो एंगर मैनेजमेंट में पढ़ा था ना कि छोटी छोटी बातों को तो उनको मोल को माउंटेन ना बना दिया करें, हैं बात का बतंगड़ नहीं। तो माँ बाप को बतानी भी नहीं चाहिए नेगेटिव बातें, तो खुद ही सॉल्व करना चाहिए। अब कोई बड़ा मसला तो नहीं ना कि आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है, या आपको जो है वो कोई शराबें पी के मार रहा है, या फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है। तो छोटी छोटी बातें खुद ही सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो लड़की की माँ को मैं यही कहती हूँ कि आपने भी इंक्वायरी नहीं करनी, क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है? और फिर ये कि आप कोशिश करें कि कतई ताल्लुकी बिल्कुल ना होने दें। लड़की को मैं कहूँगी कि वो बिल्कुल ये कोशिश ना करे कि वो वॉल्स बना ले, ब्रिजिंग करे हर वक्त। क्योंकि वो सोचे कि अगर उसकी माँ ने कुछ कह भी दिया, तो देखिए उसने कितनी मेहनत से उसको पाला है। अगर आज आपके पास बच्चे होते हैं तो आप देखते हो ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने साल आप जागते हो, कितने, जो एक के बाद दूसरा बच्चा हो जाता है, कितने समझो 10-10 साल हो जाते हैं कि आपको पूरी रात की नींद नहीं मिली होती। इसी तरह उस माँ ने भी अपने बच्चे को इसी तरह से पाला है, उसको लिखना पढ़ना सिखाया, उसको ABC सिखाई है, उसको 1 2 3 उसको सारा कुछ सिखाया है उसने, अली बे पे। तो उसने भी उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उसको स्कूल के पिक्स एंड ड्रॉप्स दिए हैं। उसने बहुत एक फलदार दरख्त जो है वो तैयार किया है, बड़ी मेहनत है। ज़्यादा तो फल आप ही खा रहे हो ना, वो जो फल माँ ने तैयार किया था ज़्यादा तो आप ही खा रहे हो। तो ये कि आप जो है उस माँ से मत काटो, और उन बहन भाइयों से मत काटो जिनमें वो बड़ा हुआ है, क्योंकि इससे उसके ऊपर जो है ना इमोशनल वो आता है। अगर जब आप काटना शुरू करते हो ना, तो उसको अपने बहन भाइयों से प्यार होता है, अपने माँ बाप से प्यार होता है। जब आप एक दूसरे से काटते हो ना, तो वो उसके इमोशंस पे, उसके फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो कभी ना काटो। इसी तरह लड़का भी जो है वो लड़की को उसके घर वालों से ना काटने की कोशिश करे, क्योंकि ज़ाहिर है लड़की का भी दिल लगता है अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने फैमिली कज़न वगैरह पे उसका भी दिल होता है। तो ये कि दोनों एक दूसरे के बहन भाइयों के लिए दिल बड़ा करें, कज़न्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए दिल बड़ा करें, और ये कि उनको इस तरह से ग्रो करें, दोनों एक दूसरे के साथ लेके चलें। बड़ी फैमिली हो गई अब आपकी, क्योंकि हदीस पाक का भी मफहूम है कि रिश्तों को काटने वाला जन्नत में ना जाएगा। तो जन्नत में जाना है ना, तो फिर रिश्तों को ना काटें, ठीक है? तो दोनों जो हैं, जैसे
ससुराल वालों को भी मैं कहूँगी कि अगर लड़की अपने जाती है मेके में तो दिल ना छोटा किया करें, हाय इतने दिनों के लिए चली गई है, क्यों चली गई है, वापस ही नहीं आ रही है, ये नहीं। आपको भी इंतज़ार होता है ना कि आपकी बेटी आए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, तो इसी तरह उनका भी दिल चाहता है कि उनकी बेटी आए, चाहे वो आपकी बहू है। तो ये बात है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने चाहिए कि ससुराल के लिए कुछ और मेके के लिए कुछ, बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ, तो एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपको पसंद है आपकी बेटी आपके पास आके टाइम स्पेंड करे, या आप खुद जाएं अपने घर वालों के साथ जाके टाइम स्पेंड करें, तो बहू को भी जाने दें और उसके जाने पे दिल छोटा ना किया करें और बातें ना बनाया करें। और फिर मैं आखिर में यही बात कहूँगी कि आप अपने ससुराल वालों को भी चाहिए कि नए बच्चों का रिश्ता है, उनको टाइम दें, उनको स्पेस दें, उनको आपस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दें, उसमें उनको प्रमोट करें, लेकिन ये कि उनके अंदर जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस ना डालें, उनके प्रॉब्लम्स ना डालें। ठीक है, तो आई होप इससे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोग लेंगे और उन पे फिर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक दे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।